فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ اهدنا الصراط المستقیم صراط ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ بؤس الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ سورہ مبارکہ ضحیٰ قرآن مجید کا 93واں سورہ، 93 نمبر، اور اس کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، 6، 7 اور 8۔ چھٹی آیت الم یجد کا یتیمن فآوا، یہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، اور 8ویں آیت ووجدک عائلا فاغنی دوسری محسنہ اسلام جناب خدیجہ طاہرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیے مبارکہ پر یا اس کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور جناب خدیجہ طاہرہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے لیے عرض کروں، سب سے پہلے ہم اس محسنہ اسلام زوجہ رسول خدا ان کی شہادت کی مناسبت سے جو ان کے وارث ہیں، حقیقی وارث امام عصر والزمان، ان کی بارگاہ میں تسلیت عرض کرتے ہیں۔ اور ان کے بعد تمام عالم اسلام اور خاص طور پر مومنین کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں۔ جناب خدیجہ طاہرہ عجیب و غریب شخصیت کی حامل خاتون ہے۔ آپ کو معلوم ہے وقت بہت مختصر ہوتا ہے، باتیں زیادہ ہوتی ہیں، لہذا رہ جاتی ہیں، اور ہونا آج بھی یہی ہے۔ لیکن بہرحال کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے وقت میں ایک خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ یقیناً ہوگا آپ کے ذہنوں میں، لیکن ان کی مظلومیت سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کا ذکر ہوتا نہیں ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ یعنی جتنا بڑا اس خاتون کا احسان ہے
اس احسان کے مقابلے میں جتنا ذکر ہم ان کا کرتے ہیں یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی شاید نہ ہو۔ جس کا حق یہ بنتا ہو کہ اس کا، کیونکہ اسلام، اچھا ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا تو کہیں پہ یہ لکھا تھا کہ رسول خدا نے یوں فرمایا ہے، اور کہیں پر بعض علماء کے طرف سے ظاہراً نسبت دی گئی ہے۔ حالانکہ جس کا بھی قول ہو، چاہے رسول خدا کا قول ہو، رسول خدا کا اگر قول ہے تو واقعاً برحق ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر دوسرے لوگوں کا بھی قول ہے جو غیر رسول خدا ہوں تو بھی بہرحال بات بالکل برحق ہے کہ اسلام اگر پھیلا ہے تو دو چیزوں سے پھیلا ہے، ایک علی کی تلوار سے اور دوسرا خدیجہ کے مال سے۔ یعنی اسلام کی جڑوں میں اگر خدیجہ کا مال نہ ہوتا تو اسلام نہ پھیل پاتا۔ کتنے مال و اسباب، یعنی عرب کی شاید ہو سکتا ہے واحد خاتون ہو اپنے زمانے میں کہ جو اتنے مال و اسباب کی مالک ہو کہ جس کا اپنا مال تجارت 80 اونٹوں پر بار کر کے تجارت کے لیے جایا کرتا تھا۔ 80 اونٹ ہونا عربوں کے اعتبار سے خود یہ بہت ویلیویبل چیز ہے، یعنی اگر ان کے پاس اور کچھ بھی نہ ہو، صرف یہ 80 اونٹ ہوں تو مالدار ترین خاتون ہے عرب کی۔ چہرہ صدیہ کہ 80 اونٹ ایسے ہوا کرتے تھے جن کے اوپر سامان سفر بار ہوتا تھا، یعنی سامان تجارت بار ہوتا تھا، اور یہ سامان تجارت ادھر ادھر جایا کرتا تھا جناب خدیجہ کے مال کو لے کر تجارت کی غرض سے۔ اور یہ ایک حصہ تھا ان کی تجارت کا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا وہ خدیجہ سے مال لے کر تجارت کیا کرتا تھا۔ یعنی جناب خدیجہ کے مال و اسباب کا انسان واقعاً کثرت سے کنیز اور غلام ان کے پاس موجود تھے۔ کہا جاتا ہے جو محل ان کا تھا سونے کے کنگرے اس محل میں لٹکے ہوئے تھے، ایک لباس، یعنی یہ نقل کیا جاتا ہے، ابھی صحیح اور اس کے بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، لیکن لکھنے والوں نے لکھی ہیں یہ باتیں کہ جو ایک لباس وہ ایک مرتبہ پہن لیا کرتی تھی، جاہلیت کی بات ہے، وہ دوسری مرتبہ استعمال نہیں کیا کرتی تھی۔ کثرت سے کنیز اور غلام ان کے محل میں ان کی خدمت کے لیے موجود ہوا کرتے تھے، جس کی بنا پر، یعنی اتنے کثرت مال کی بنا پر ان کو ملیکۃ العرب کہا جاتا تھا، یعنی عرب کی ملکہ، عرب کی ملکہ تھی وہ خاتون۔ مقام و منزلت کے اعتبار سے، یعنی میں ابھی کچھ دیکھ رہا تھا تو میری نظر پڑی ایک قول کی طرف، وہ یہ کہ کم سے کم 3 مرتبہ پروردگار عالم نے جناب خدیجہ طاہرہ کی خدمت میں سلام بھجوایا ہے۔ سلام بھیجنے والا کون ہے آپ یہ سوچیں، پروردگار عالم کی ذات کے جس کے مقابل میں کوئی نہیں ہے، وہ پروردگار عالم کی ذات کم سے کم 3 مرتبہ سلام بھجوا رہے ہیں جناب خدیجہ طاہرہ کو، اور جب ان کا سلام لے کر آتے ہیں جبرائیل تو ساتھ اپنا سلام بھی جبرائیل امین جیسا فرشتہ جو سید الملائکہ ہے جناب خدیجہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اور جب، یعنی روایتوں کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں زندگی میں بھی، ابھی ایک اتفاق سے ایک روایت دیکھ رہا تھا جس کا مفہوم یہ تھا، ایک مفہوماً عرض کروں آپ کی خدمت میں، کہ جناب خدیجہ جب غار حرا جایا کرتی تھی تو ان کی ملاقات راستے میں جبرائیل کو انہوں نے دیکھا۔ اچھا رسول، ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا اگر غار حرا میں ہے تو بڑے امن و سکون سے وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مشرکین مکہ تو ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، تو خطرہ تو ان کو وہاں پہ بھی تھا، لہذا جب ان کو خطرہ ہوا کرتے تھے تو وہ اپنی جگہ چینج کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ جب جا رہی تھی انہوں نے راستے میں دیکھا جبرائیل کو۔ اب آپ سوچیں، مقام دیکھیں جناب خدیجہ طاہرہ کا، یعنی عام طور پر لوگ جبرائیل کو پہچانتے نہیں تھے، جناب خدیجہ دیکھ بھی رہی ہیں، پہچان بھی رہی ہیں۔ بہرحال جناب خدیجہ نے دیکھا جبرائیل کو، اور جب پہنچے رسول خدا کی خدمت میں، اچھا رسول خدا وہ سمجھی کہ شاید کوئی خطرے کی وجہ سے کوئی دشمن آیا ہو، یہ وہ، تو رسول خدا اپنی جگہ چینج کیے تھے تو رسول خدا وہاں ملے نہیں، تو انہوں نے رسول خدا کو
پکارنا شروع کیا، حبیبی محمد حبیبی محمد۔ جب رسول خدا نے جناب خدیجہ کی آواز سنی، ایک مرتبہ سامنے آئے اور رسول خدا نے کو بتایا، جناب خدیجہ نے کہا ہاں جبرائیل آئے تھے اور وہ تمہیں سلام کہہ کر گئے ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے تمہارے لیے سلام پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ تمہارے لیے پروردگار عالم نے جنت میں ایک ایسا محل قرار دیا ہے کہ جو سونے کا بنا ہوا محل ہے اور جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی اور کمی موجود نہیں ہے، ایسا محل تمہارے لیے آمادہ کیا ہوا ہے۔ یہ اس محل کا تذکرہ اس روایت میں بھی ہے۔ اور جب جناب خدیجہ کی شہادت کے بعد، جناب فاطمہ، آپ کو معلوم ہے جناب فاطمہ کی ولادت جو ہے وہ 5 بعثت ہے اور جناب خدیجہ کی شہادت جو ہے وہ 10 بعثت ہے۔ اس کا مطلب ہے 5 سال کی بچی ہیں جناب فاطمہ زہرا جب جناب خدیجہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو جب تدفین کر کے آئے تو ظاہری بات ہے یہ تدفین میں تو شامل نہیں تھی، لیکن جب تدفین کر کے آئے تو بے چینی بے قراری کا اظہار کر رہی تھی، اپنے باپ سے لپٹ رہی تھی، ان کے اطراف گھوم رہی تھی۔ تو ایک مرتبہ پوچھتے ہیں کہ یا ابتے اینا امی، اے بابا میری ماں کہاں ہے؟ تو پروردگار عالم کے رسول نے اس وقت بھی اسی قسم کا ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں جنت میں ایک ایسے محل میں ہے کہ جس کو جواہرات سے بنایا گیا ہے، جس کے اندر جس کی جو عمود ہیں، ستون ہیں، پلرز ہیں، کمرے سونے کے ہیں، پلر جو ہیں اس کے سرخ یاقوت کے ہیں اور وہ حضرت مریم اور حضرت آسیہ کے درمیان ہیں۔ یہ جب جملہ کہا تو اس وقت پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ السلام و منہ السلام و الیہ السلام و علی جبرائیل السلام۔ تو یہ جملے وہ جملے ہیں کہ جو اس سے پہلے شاید جناب خدیجہ طاہرہ کے منہ سے جناب فاطمہ سن چکی ہوں گی، کیونکہ جب پروردگار عالم کا سلام آیا کرتا تھا تو جناب خدیجہ انہی الفاظ کے ساتھ ان کو جواب دیا کرتی تھی۔ جناب خدیجہ، یعنی میں اتفاق کی بات دیکھیں، موضوع جو ہمارا چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی اگر میں دیکھوں تو یعنی واقعاً عجیب مقام و مرتبے کی حامل خاتون ہے۔ یعنی جناب خدیجہ کی شہادت کے بعد بعض ازواج، اب یہ بعض ازواج کون ہو سکتی ہیں آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کن کو زیادہ چڑ تھی، وہ جب رسول خدا تذکرہ کیا کرتے تھے خدیجہ کا اور اچھائی میں یاد کیا کرتے تھے، ان کی نیکیوں کو یاد کیا کرتے تھے، تو ان کو بڑا حسد، اب روایت کے جملے، اب وہی والی بات ہے نقل کفر کے کفر نہیں، اب روایت کے جملے ہیں جو خود انہوں نے ہی نقل فرمائی ہے کہ مجھے جو ہے وہ حسد ہوتا تھا، ان کے اپنے جملے ہیں، اپنے بارے میں اپنے جملے ہیں، اپنی تعریف خود فرما رہی ہیں کہ مجھے حسد ہوتا تھا، تو میں ان سے، جس کو کہتے ہیں نا چڑ کے حسد، میں کہتی تھی رسول خدا سے کہ آپ کو پروردگار، آپ ابھی تک اس بڑھیا کو یاد کرتے ہیں، بعض جگہ پہ دوسرے بھی الفاظ ہیں میں اب ان کو چھوڑ رہا ہوں فعلاً، لیکن آپ ابھی تک اس بڑھیا کو یاد کرتے ہیں، پروردگار عالم نے آپ کو بعض روایتوں میں اس سے اچھی بیوی دی، بعض روایتوں میں مجھ جیسی جوان عورت پروردگار عالم نے بعنوان زوجہ آپ کو دی۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حالت متغیر ہو جایا کرتی تھی، یعنی یوں سمجھیں کہ غصے کے عالم میں آتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ خدیجہ سے بہتر عورت مجھے آج تک نصیب نہیں ہوئی۔ رسول خدا نے 15 شادیاں کی ہیں، 15 شادیوں میں افضل ترین خاتون جس کو رسول خدا سمجھتے تھے وہ جناب خدیجہ طاہرہ تھیں، اور 25 سال رسول خدا نے جناب خدیجہ طاہرہ کے ساتھ زندگی کی ہے، مگر 25 سال اللہ کے رسول نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ خود جناب خدیجہ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے ایک بیوی ہونے کے ناطے۔ تو وہ یہ کہا کرتی تھی کہ آپ کو اچھی عورت مل گئی، آپ ابھی تک ان کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو رسول خدا یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس نے اس وقت میری تصدیق کی ہے جب لوگوں نے میری تکذیب کی، اس نے اس وقت مجھے مال دیا جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، اور اس کے بطن سے پروردگار عالم نے مجھے اولاد عطا کی جبکہ کسی اور بیوی کے بطن سے مجھے اولاد نہیں ملی۔ یہ خصوصیات جناب ختمی مرتبت جناب خدیجہ طاہرہ کی بیان کیا کرتے تھے۔ یعنی خود یہی خاتون جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا، وہ یہ کہتی ہیں کہ جب رسول خدا محزون غمگین ہوا کرتے تھے
تو ہم ان کے سامنے جناب خدیجہ طاہرہ کا تذکرہ چھیڑ دیا کرتے تھے، جس سے رسول خدا کا حزن برطرف ہو جایا کرتا تھا۔ جب میں واقعاً سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عورت کے لیے اس سے بڑا کریڈٹ ہو ہی نہیں سکتا، ایک عورت نہیں، ایک بیوی کے لیے، کہ اس کے تذکرے سے، یعنی آپ سوچیں کہ جس عورت کا معیار یہ ہو، جس خاتون کا معیار یہ ہو کہ اس کے تذکرے سے اس کی وفات اور شہادت کے بعد کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کی زندگی کی بات نہیں ہو رہی، ان کے وجود کی بات نہیں ہو رہی، ان کے تذکرے کی بات ہو رہی ہے، کہ جس شخص کو ان کے تذکرے سے سکون ملتا ہو، اس شخص کو ان کے وجود سے کتنا سکون ملتا ہوگا۔ عالی میں اپنی ماؤں، بہنوں، بچیوں سے کہوں گا کہ سیکھیں آ کے حضرت خدیجہ طاہرہ سے کہ گھرداری کی کیسے جاتی ہے، گھرداری یعنی شوہر کو کیسے خوش رکھا جاتا ہے۔ دیکھیں، میں تو یہ نہیں سمجھتا، شاید آپ بھی اس بات سے میرے متفق ہوں گے انشاءاللہ العزیز، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے راضی نہ ہو لیکن اس کے تذکرے سے خوش ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ اس سے راضی نہ ہو، وہ ابھی تو میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک عام گھر کی بات کر رہا ہوں کہ عام گھروں میں بھی کہ ایک بیوی جو ہے انتہائی نالائق بیوی ہو، مگر شوہر اس کا جب اس کا تذکرہ ہے بڑا خوش ہوتا ہو، یہ مزاج انسانی کے خلاف ہے، فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ وہ خوش اسی سے ہوتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے اسی سے خوش ہوتا ہے۔ تو اب آپ سوچیں، جناب رسول خدا ان کے تذکرے سے خوشحال ہوتے تھے، ان کا غم و اندوہ جو ہے وہ دور ہو جایا کرتا تھا، اور جناب رسول خدا ہر اس چیز سے اور ہر اس انسان سے محبت رکھتے تھے جو جناب خدیجہ سے محبت رکھتا تھا۔ لہذا ان کی روٹین تھی کہ ان کی شہادت کے بعد بھی جب کبھی بھی گوسفند ذبح کیا کرتے تھے تو ان کی سہیلیوں کو یاد رکھا کرتے تھے، ان کی سہیلیوں کو اس میں سے حصہ بھیجا کرتے تھے۔ یہ نہیں سوچتے تھے کہ اب خدیجہ گئی تو ان کی سہیلیوں سے میرا کیا تعلق ہے، نہیں، کیونکہ وہ خدیجہ کی سے منسوب تھی، نسبت ان کی خدیجہ طاہرہ کے ساتھ تھی، خدیجہ ان سے پسند، ان کو محبوب رکھتی تھی، لہذا اللہ کے رسول ان کے بعد بھی ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ خدیجہ طاہرہ، آپ میں سے جنہوں نے مکہ مکرمہ کی زیارت کی ہے، یقیناً انہوں نے اس حصے کی، جب بہرحال وہاں تو واش رومز بن چکے ہوئے ہیں، لیکن اس حصے کی زیارت کی ہوگی کہ جس حصے پہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر حضرت خدیجہ اور رسول خدا کا گھر تھا، کہ جس میں 25 سال رسول خدا اور جناب خدیجہ نے اپنی مشترک زندگی گزاری ہے، 25 سال۔ انتہائی بابرکت جگہ، جہاں پر جناب فاطمہ زہرا بھی اس دنیا میں تشریف لائیں، لیکن اب کیا کہہ سکتا ہے انسان، عقلوں کا کیا کیا جائے، جب عقلیں ہی ماری گئی ہوں تو اس کا تو کچھ نہیں کر سکتا انسان، کہ وہاں اٹھا کے واش روم بنا دیے گئے۔ یعنی اتنی متبرک جگہ، اتنی پاک و پاکیزہ جگہ، جہاں پہ یقیناً رسول خدا نے نمازیں پڑھی ہوں گی، عبادتیں کی ہوں گی۔ میں کہتا ہوں رسول خدا نے نمازیں اور عبادتیں نہ بھی کی ہوں، خود رسول خدا کا وجود اتنا بابرکت ہے کہ وہ جگہ کو بابرکت بنا دے، جناب خدیجہ طاہرہ کا وجود اتنا بابرکت ہے کہ وہ اس جگہ کو بابرکت بنا دے، جناب فاطمہ زہرا کا وجود اتنا بابرکت ہے کہ وہ اس جگہ کو بابرکت بنا دے۔ یعنی 3 بابرکت وجودوں کی جائے رہائش ہے، اور اس کا یہ حال کیا ان لوگوں نے۔ تو جنہوں نے وہ جگہ دیکھی ہے، وہ بالکل جو جہاں سے پہلے ہم لوگ انٹر ہوتے تھے، باب السلام والی سائڈ، اس کے سامنے کا جو ایریا وہ محلہ بنی ہاشم تھا تقریباً، اور وہیں پر ان کا گھر تھا۔ وہاں سے آپ لوگوں نے غار ہرا بھی دیکھا ہوگا، وہاں سے غار ہرا کا کتنا راستہ ہے۔ اب آج آپ بسوں میں بھی بیٹھ کر جاتے ہیں تو 7-8 منٹ 10 منٹ آپ کو لگتے ہیں بس میں بھی، لیکن جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت بسیں نہیں چلتی تھیں، اس وقت یہ پورا علاقہ اتنا بنا بنایا علاقہ نہیں تھا کہ آپ کو کہیں پیاس لگی آپ نے پانی پی لیا، آپ کو کہیں پریشانی ہوئی آپ کہیں شیڈ میں کھڑے ہو گئے۔ وہ پورا یعنی ایک پہاڑی علاقہ ہے، ان سنگلاخ چٹانوں پہاڑیوں پہ چڑھتے ہوئے جناب خدیجہ طاہرہ رسول خدا کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کیا کرتی تھیں۔ یعنی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ رسول خدا کتنی مدت گزارتے تھے
غار حرا میں، تو مجھے ایک بات جو ملی ہے وہ یہ کہ رسول خدا پورے سال میں کم از کم اس کے زیادہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن جو روٹین ان کا تھا پورے سال میں کم از کم، یعنی یہ بعثت سے پہلے کی بات ہے، پورے سال میں کم از کم 1 مہینہ غار حرا میں رہا کرتے تھے مسلسل. یعنی یہ آنا جانا نہیں، یہ مسلسل گئے اور اب 1 مہینے بعد تشریف لائیں گے. اس کے علاوہ بھی جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ جب رسول خدا گھر تشریف نہیں لایا کرتے تھے، دیکھیں یہ بھی کتنا بڑا ایک اعتماد ہے جناب خدیجہ طاہرہ کو. وہ کہتی ہیں کہ اگر رسول خدا گھر تشریف نہیں لایا کرتے تھے تو میں مطمئن ہو جاتی تھی کہ رسول خدا اگر کہیں ملیں گے تو غار حرا میں ملیں گے، عبادت کر رہے ہوں گے وہاں پر. یہ ان کا مزاج آشنائی ہے اور وہ ان کی مزاج آشنائی تھی، وہ رسول خدا کی، یہ جناب خدیجہ کی. ان کو اپنی زوجہ پر، اپنے شوہر پر کتنا اعتبار ہے. آج کل کی بیویاں تو پریشان رہتی ہیں کہ تھوڑی دیر ہو گئی پتہ نہیں کہاں گیا ہوگا شوہر، درست. لیکن جناب خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں میں مطمئن ہو جاتی تھی کہ اگر کہیں ملیں گے میرے شوہر بزرگوار تو وہ غار حرا میں خدا کی عبادت میں مشغول ملیں گے. یہ جناب خدیجہ طاہرہ آج کی خاتون تمام تر آسائشوں کے باوجود، تمام تر سہولتوں کے باوجود اتنا نہیں کر سکتی کہ شوہر اگر جا رہا ہے تو شوہر کے لیے ایک ناشتہ ہی بنا دیں. جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں میں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں، آپ لوگ نہ گھبرائیں. یہ آج کل کی فیملیز کا حال ہے. اب جب حال یہ ہوگا تو کیا صورتحال ہوگی، اور جب حال وہ ہے تو صورتحال یہ ہے کہ جناب خدیجہ طاہرہ کی شہادت کے بعد بھی رسول خدا ان کو یاد کرتے ہیں، ان کا تذکرے سے خوشحال ہوتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں یار تھوڑی دیر کچھ دنوں کے لیے میکے چلی جائے تو تھوڑا سکون کے سانس ہو جائے، یا کوئی ہمارا اپنا کوئی بزنس ٹرپ آ جائے تو 4 دن ہمیں بھی سکون کے مل جائے. ہم لوگوں کا تو یہ حال ہے. تو زندگیاں ظاہری بات ہے مخدوش ہی ہوں گی نا جب گھر کے اندر سکون نہیں ہوگا، جب گھر کے اندر چین نہیں ہوگا، جب گھر کے حالات ہی خراب ہوں گے تو پھر زندگیوں کا تو یہی حال ہوگا. تو یہ جناب خدیجہ طاہرہ اس انداز سے اپنے شوہر کی، جو اللہ کے رسول ہیں، ان کی خدمت انجام دیا کرتی تھی کہ غار حرا جایا کرتی تھی. ایک ہاتھ میں پانی کا کیا کہتے ہیں اب آپ مشکیزہ سمجھ لیں، مشکیزہ ہوا کرتا تھا، ایک ہاتھ میں غذا ہوا کرتی تھی، اور کھانا اور پانی لے کر ان پہاڑوں پر، سخت چٹانوں پر چلتے چلتے جایا کرتی تھی، اور جا کے رسول خدا کے لیے کھانا اور پانی پہنچایا کرتی تھی. اچھا اب یہ میں نے اتنا نہیں ڈھونڈا ابھی اور نہ موقع ملا مجھے، لیکن جو بعض علماء سے سنی بات میرے ذہن میں ہے. دیکھیں یقیناً ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا کہ وہ ایک دن گئی پورے مہینے کا راشن ڈال کر آ گئیں رسول خدا کے لیے. ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا کہ ایک دن میں پورے مہینے کا. اچھا وہ مہینہ بھی رمضان ہوا کرتا تھا ویسے، یہ بھی ہے تاریخوں میں موجود. تو وہ ایسا تو نہیں کرتی ہوں گی کہ پورا مہینے کا راشن لے گئی ایک ہی دفعہ میں، اب یا رسول اللہ انشاءاللہ مہینے بعد ملاقات ہوگی. انداز سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی کھانا پینا لے کر جاتی تھی، میکسیمم کیا ہوگا ایک کی بجائے 2 دن کا لے گئیں. انداز ایسا ہے جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلسل یہ کام کیا کرتی تھیں کہ رسول خدا کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کیا کرتی تھیں، لے کے جایا کرتی تھی. کہاں محلہ بنی ہاشم، کہاں غار حرا. پھر غار حرا بھی کوئی نیچے چوٹی کے اندر نہیں ہے، بلندی کے اوپر ہے. یقین مانے حج پر جب ہم لوگ جاتے ہیں تو لوگ یعنی مردوں کی ہمت نہیں ہوتی پہاڑی پر چڑھنے کی، مردوں کی ہمت نہیں ہوتی پہاڑی پر چڑھنے کی. چرت یہ کہ ایک خاتون ہے جو کہاں سے چل کر آ رہی ہے اور کس انداز سے پہاڑی پہ چڑھ کے رسول خدا کی خدمت میں کھانا اور پانی پہنچا رہی ہے. یہ اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ روایتوں کو، بعض زیارتوں کو اٹھا کے دیکھیں، آئمہ نے اپنا تعارف کروایا ہے جناب خدیجہ کے ذریعے سے. یہ افتخار ہے جناب خدیجہ کا. امام حسین کربلا کے میدان میں تعارف کرا رہے ہیں کہ کیا میری دادی خدیجہ طاہرہ اول مسلمین میں سے نہیں تھی، پہلی خاتون جو اسلام لائی ہو ان میں سے نہیں تھی. امام سجاد اس دربار میں جب خطبہ دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں خدیجہ طاہرہ کا فرزند ہوں. بعض دعائیں جو امام زمانہ سے منسوب ہیں، دعائیں ندبہ کے ظاہر جملے ہیں
کہ جس میں جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ کہاں ہے فرزند خدیجہ طاہرہ. یہ آئمہ کا افتخار ہے کہ وہ فخر کر رہے ہیں اس بات پر کہ ہم خدیجہ کی اولاد میں سے ہیں، ہم خدیجہ کے فرزند ہیں. تو اللہم صلی اللہ. تو آپ سوچیں کہ خدیجہ طاہرہ کا مقام کیا ہوگا کہ جس کے جدہ ہونے پر وہ امام جو معصوم امام ہے، منسوب من اللہ امام ہے، وہ فخر کر رہا ہو، تو ان کا مقام کیا ہوگا. اور کتنے موقع ایسے آئے. دیکھیں ہمارے معاشرے کی اگر ہم بات کریں، یعنی میں خود پرسنلی جس کو کہیں جانتا ہوں ایسی خواتین کو، ایسی بچیوں کو کہ جن کا اگر کوئی فیملی بیک گراؤنڈ دیکھے تو کوئی بہت مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ملے گا آپ کو. بعض اوقات کچی آبادیوں سے اٹھ کر مثلا خدا نے کسی اچھی جگہ رشتہ کروا دیا تو اچھے گھروں میں آ گئیں. کبھی جو ہے وہ یعنی بالآخر چھوٹے چھوٹے گھروں میں، چھوٹے چھوٹے مکانوں میں، بلڈنگوں میں ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ کمرے کے فلیٹ والی بچیاں پروردگار عالم نے کسی وجہ سے، اعلیٰ وہ تو حکمتیں تو اپنی خدا ہی جانتا ہے، ان کی کسی اچھے گھرانے میں شادی ہو گئی، اچھے گھروں میں آ گئیں، اچھی فیملیز میں آ گئیں. یعنی ان خواتین کا آپ اچھے گھرانوں میں آنے کے بعد ان کے انداز کو دیکھیں، کتنا بڑا یو ٹرن آتا ہے ان کے انداز میں. بات ایسے کریں گی جیسے کوئی جدی پشتی جو ہے وہ مالدار گھرانے سے تعلق ہو. اگر گھر میں آنے کے بعد، شوہر کے پاس آنے کے بعد کبھی شوہر کے لیے کئی مشکل حالات پیش آ جاتے ہیں تو یہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں، جبکہ یہ ان حالات میں پڑی ہیں کہ اگر وہی والی بات ہے پروردگار عالم سب پہ کرم فرمائے اپنا، لیکن یہ ان گھروں میں پلی بڑی ہوتی ہیں کہ جس میں اگر دوپہر کو کھانا مل جائے تو رات کی فکر ہوتی ہے، اور رات کو مل جائے تو صبح ناشتے کی فکر ہوتی ہے. لیکن آسائشوں میں پلنے کے بعد، آسائشوں میں رہنے کے بعد اگر شوہر پر کبھی کوئی برا وقت آ جاتا ہے تو چھوڑنے میں دیر نہیں لگاتی ہیں. ایک خدیجہ طاہرہ تھی کہ یعنی آپ سوچیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ملکۃ العرب ہیں، مال و اسباب کی اتنی فراوانی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جب ان کی شہادت ہوئی ہے ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ ان کا کفن ان کے مال سے لیا جا سکے. وہ یہودی والا واقعہ بھی آپ نے سنا ہے کہ ان کی بیٹی جانا چاہتی ہے شادی پر، لیکن اس بیٹی کے پاس ایسے لباس نہیں ہے کہ وہ شادی کے شایان شان ہو، پیون زدہ لباس پہن کر فاطمہ زہرا جا رہی ہیں. اور پھر وہ معجزہ وجود میں آیا جو سنتے ہیں آپ لوگ. کتنے موقع ایسے آئے ہیں کہ عرب کی خواتین نے جناب خدیجہ طاہرہ کو یہ کہا کہ اگر تم محمد کا ساتھ چھوڑ دو ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. یعنی یہ اگر جناب خدیجہ طاہرہ اگر پیغمبر کا ساتھ چھوڑ بھی دیتی، وہ اس سٹیٹس پر ہیں کہ ان کو ٹینشن نہیں کہ میں کھاؤں گی کہاں سے، میں پہنوں گی کیا، میں رہوں گی کہاں. لیکن کیونکہ جانتی ہیں کہ جس شخص کے ساتھ میری وصلت ہے، جس شخص کے ساتھ میرا رشتہ ہے وہ ہے کون، اس کی معرفت رکھتی ہیں، لہذا پوری معاشرے سے انہوں نے ٹکر لی ہے، پورے معاشرے کو ترک کر دیا لیکن رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ ہے خدیجہ طاہرہ کا مقام و منزلت. رسول خدا کا ساتھ نہیں چھوڑا. عرب عورتیں دیکھیں، زچگی کا زمانہ ایسا ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، وضع حمل کا موقع، جہاں پہ عورتوں کو بہرحال دوسری عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ضرورت محسوس کرتی ہیں، مدد چاہیے ہوتی ہے. عرب کی عورتیں کہتی تھیں رسول کا ساتھ چھوڑ، جب جناب زہرا سے وہ حاملہ تھی، یہ اس وقت کے واقعات ہیں، رسول کا ساتھ چھوڑ دو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. نہیں چھوڑا رسول کا ساتھ، نہیں سوچا کہ میں کیا کروں گی. جب نہیں سوچا، یعنی پروردگار عالم کی ذات پر بھروسہ کیا، رسول خدا پہ بھروسہ کیا، تو پروردگار عالم نے جنت سے ان کے لیے خواتین کا انتظام کر دیا. خواتین کی ضرورت تو پڑتی ہے نا، تو آئیں گی خواتین، لیکن پروردگار عالم خود بھیجے گا. اور وہ خواتین جو چنی ہوئی اور برگزیدہ خواتین ہیں وہ آئیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پیدائش کے موقع پر. اس کے بعد پھر زندگی آگے بڑھتی ہے. 6 ہجری کے موقع پر جب مشرکین نے دیکھا کہ کچھ صورتحال نہیں بن پا رہی تو انہوں نے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا. شیب ابی طالب میں 3 سال، یعنی یہ وہ خاتون ہے،
میں نے عرض کیا نا کہ جس کے مال و اسباب کا کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے، غلاموں کنیزوں کی کثرت، مال کی کثرت، یہ وہ خاتون ہیں 3 سال شیب ابی طالب میں سختیاں، مصیبتیں، مشکلات برداشت کی، پتے کھانے پڑے تو پتے کھائے ہیں خدیجہ طاہرہ نے، لیکن رسول خدا کا ساتھ نہیں چھوڑا، رسول خدا کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور شہادت کی وجہ بھی یہی بنی کہ وہاں کوئی زہریلی پودا کھا لیا انہوں نے، جس کی بنا پر آہستہ آہستہ ان کی طبیعت ناساز ہوتی گئی، اور ایٹ دا اینڈ وہ وقت آ گیا کہ جب جناب خدیجہ طاہرہ کی رخصت کا وقت ہے۔ اب آپ سوچیں، یہ خدیجہ طاہرہ، شہادت کا وقت قریب ہے، رسول خدا، یعنی اگر تاریخ اٹھائیں آپ تو آپ کو ملے گا کہ کچھ وصیتیں کی ہیں جناب خدیجہ طاہرہ نے رسول خدا سے، رسول خدا کو کچھ چیزوں کا کہا ہے انہوں نے۔ اچھا، اگر فہرست وار لیں تو بہت مختصر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کہا کہ یا رسول اللہ، میرے جانے کا وقت قریب ہے، آپ میرے لیے دعائے خیر کیجئے گا۔ یعنی خدیجہ کا مقام و مرتبہ آپ نے دیکھا ہے نا، یہ وہ خاتون ہے جو اس مقام و مرتبے کی حامل ہے کہ پروردگار عالم خود اس کو سلام بھجوا رہا ہے۔ پروردگار عالم نے پہلے سے ہی خبر دے دی ہے کہ جنت میں ان کے لیے ایک محل تیار کیا ہوا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق کچھ عورتوں کی جنت مشتاق ہے جن میں خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، خدیجہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ جملہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جناب خدیجہ طاہرہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور سوچیں کس مقام و مرتبے کی حامل خاتون ہوگی، کیا عظمت کی حامل خاتون ہوگی، لیکن کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ، جب میرا وقت آخر ہے، میرے جانے کے بعد میرے لیے دعائے خیر کیجئے گا۔ پھر جناب خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے دفن کرنے سے پہلے تھوڑی دیر میری قبر میں ضرور لیٹیے گا۔ دیکھیں جناب فاطمہ بنت اسد نے بھی سفارش کی تھی رسول خدا سے، اور جناب خدیجہ طاہرہ بھی سفارش کر رہی ہیں رسول خدا سے کہ میری قبر میں ضرور لیٹیے گا تھوڑی دیر کے لیے۔ اچھا، تیسری جو وصیت ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو اس انداز سے سناؤں جیسے اس کی تھوڑی تفصیل موجود ہے۔ رسول خدا جناب خدیجہ کے پاس تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ادب دیکھیں جناب خدیجہ کا، احترام دیکھیں جناب خدیجہ کا۔ کہتی ہیں کہ گستاخی نہ ہو، جسارت نہ ہو، تو میں چاہتی ہوں کہ حالانکہ اب یہ الفاظ سمجھانے کے لیے میری طرف سے ہے کہ میں 2 منٹ فاطمہ زہرا سے تنہائی میں بات کروں۔ رسول خدا نے فاطمہ زہرا کو بھیجا اور خود باہر تشریف لے گئے۔ اب بات ایسی تھی کہ شرم آ رہی تھی جناب خدیجہ کو ڈائریکٹ رسول خدا سے بات کرتے ہوئے۔ کہا اے بیٹی، مجھے شرم آ رہی ہے تمہارے بابا سے بات کرتے ہوئے، لیکن تم میری طرف سے اپنے بابا کو یہ پیغام دو کہ اگر وہ مناسب سمجھیں، دیکھیں احترام کا انداز دیکھیں، ادب کا انداز دیکھیں، جناب خدیجہ طاہرہ کس انداز سے رسول خدا سے گفتگو کر رہی ہیں کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہ عبا جو آپ پہنا کرتے تھے جب وہی نازل ہوا کرتی تھی، مجھے اس عبا میں کفن دیجیے گا۔ اب فاطمہ زہرا 5 برس کی بچی ہیں، لیکن ہے تو فاطمہ زہرا، یقیناً انہوں نے جا کے اپنے پدر بزرگوار کو اپنی ماں کی خواہش کا اظہار کیا ہوگا۔ پھر ایک اور بات جو جناب خدیجہ طاہرہ نے جناب رسول خدا سے کہا اے رسول اللہ، فاطمہ ابھی چھوٹی ہے، بچی ہے، 5 برس کی بچی ہے۔ اچھا، یہ بھی روایتوں میں موجود ہے، ایک کفن رسول خدا کی ابا کا ملا اور ایک کفن پروردگار عالم نے جنت سے جناب خدیجہ طاہرہ کے لیے بھیجا تھا، یعنی 2 کفنوں میں جناب خدیجہ کی تدفین ہوئی ہے۔ پھر انہی وصیتوں میں ایک وصیت یہ کہتی ہیں کہ یہیں سے میں
مصائب کی طرف جاؤں گا کہ فرماتی ہیں کہ اے رسول خدا میری بیٹی فاطمہ بہت چھوٹی ہے، 5 برس کی بچی، چھوٹی ہے ابھی، مجھے ڈر، اور آپ کو معلوم ہے کہ میری اور آپ کی کتنی دشمنی ان قریش کے دل میں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی میری فاطمہ کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، کوئی میری فاطمہ کو تماچے نہ مارے، آپ میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا۔ میں کہوں گا اے خدیجہ طاہرہ، آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، آپ کو اپنی فاطمہ کی کتنی پرواہ ہے کہ ننھی بچی ہے، کوئی اس کو تماچے نہ مارے، کوئی اس کو جھڑکے نہیں، کوئی اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے۔ آپ رسول خدا سے سفارش کر رہی ہیں، مگر ہائے وہ مدینہ، جب رسول خدا کی اس دنیا سے شہادت ہوئی، رسول خدا اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، تو دنیا والے آگ لے کر اسی فاطمہ زہرا کے دروازے پر آ گئے، جس فاطمہ زہرا کی سفارش آپ رسول خدا سے کر رہی تھی۔ ارے اب رسول خدا نہیں ہے جو فاطمہ زہرا کو بچا سکے۔ بس ارباب ازا ایک مرتبہ آگ لے کر آئے، فاطمہ زہرا کے دروازے پہ پہنچے، کہا ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ اب یہ میرا اپنا خیال ہے، میرا اپنا تجزیہ ہے کہ فاطمہ زہرا نے کئی بار اس منظر کو خود بھی دیکھا ہوگا نا کہ ان اصحاب کے درمیان اللہ کے رسول میرے اور حسنین کے بارے میں، علی کا تو چلیں اس وقت بغض چل ہی رہا تھا، لیکن میرے اور حسنین کے بارے میں کیا کیا کہا ہے، کیا 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 ہے، تو ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ یار میں اگر اپنی بات کروں گی رسول خدا کے حوالے سے تو شاید ان پہ کوئی اثر ہوگا، مگر آنے والے اتنے بے غیرت نکلے کہ جب فاطمہ زہرا نے، جب انہوں نے کہا نا ہم دروازہ جلا دیں گے، فاطمہ زہرا نے کہا دروازے کے پیچھے میں فاطمہ بنت رسول اور حسن اور حسین جو رسول کے نواسے ہیں وہ موجود ہیں، کہا کوئی بھی ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا، اگر علی کو باہر نہ نکالا ہم آگ لگا دیں گے۔ دروازے کو آگ لگائی گئی، ارباب ازا ایک مرتبہ دروازہ جلا، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ زہرا پہ گرایا گیا، فاطمہ زہرا کے سینے میں دروازے کا کیل پیوست ہو گیا، ارے خون کا فوارہ نکلا، فاطمہ نے اپنے شکم کو تھاما، فضا خذینی، فضا مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا۔ ایک مرتبہ غشکا کے گر پڑی، علی کے گلے میں رسی یا امامہ باندھ کے علی کو کھینچ کے لے جایا گیا۔ بس ارباب ازا آخری جملے ہیں، ایک مرتبہ جب فاطمہ کی آنکھ کھلی، پہلا سوال یہ پوچھا ابو الحسن کہاں ہے، فضا سے پوچھا فضا ابو الحسن کہاں ہے، کہا ارے ابو الحسن کو تو کھینچ کر لے گئے۔ بس ارباب ازا ایک مرتبہ فاطمہ زہرا دروازے کے قریب پہنچی، آواز دی اگر ابو الحسن کو نہ چھوڑا میں اپنے بال کھول کے خدا کی بارگاہ میں شکایت کروں گی۔ جملہ کہنا تھا، ایک مرتبہ مدینے کی دیوار بلند ہونا شروع ہوئی، علی نے کہا اے سلمان جا کے بنت محمد کو کہہ دو بد دعا نہ کرتا۔ ارے آپ سوچئے اس موقع پر بھی علی کو اگر فکر ہے تو امت رسول کی فکر ہے۔ بس ارباب ازا ایک مرتبہ میں کہوں گا اے خدیجہ طاہرہ، آپ کو اس 5 برس کی بچی کا اتنا خیال ہے، بس آخری جملے، آئیے ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، ارے وہاں تو صرف 3 ساڑھے 3 برس کی بچی ہے جس کو کبھی جبل تماچے مارتا ہے، کبھی کچھ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس کلی سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بحق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، آج کی اس شہیدہ کے صدقے میں ان تمام مرحومین کی قبر و برزخ کی منزلوں کو آسان فرما۔ بحق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات زندہ مردہ کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ جو مرحومین ہیں ان کو جوار معصومین میں اعلی علین میں جگہ عنایت فرما۔ بحق محمد و آل محمد جہاں کہیں بھی مومن و مومنات موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بحق محمد و آل محمد جو مومن و مومنات بیمار ہیں، خاص طور پہ حاضرین محفل
اور ان کے متعلقین ان سب کو، یا جنہوں نے خاص بیماری کے لیے التماس دعا کہا ہے، بحق محمد و آل محمد سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ جو بے اولاد ان کو اولاد صالح و سبھی عنایت فرما۔ جو صاحبان اولاد ان کی اولاد کو نیک و صالح قرار دے۔ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باقیات و صالحات میں سے قرار دے۔ بحق محمد و آل محمد جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔